اب میں فوری طور پر بغیر کسی انٹرپٹ کیے میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی سعدیہ کہ محل وقوع کی اگر بات کر لیں کعبے کے، تو اس کا جو محل وقوع ہے خانہ کعبہ، اس کی عظمت اور محل وقوع کے تعلق سے اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اگر دیکھا جائے تو جغرافیائی لحاظ سے عرب ایک جزیرہ ہے جس کے 3 طرف پانی اور ایک طرف خشکی ہے، اور یہ دنیا کے بالکل وسط میں موجود ہے۔ پھر بر اعظم افریقہ، یورپ اور ایشیا تینوں سے اس کا فاصلہ برابر ہے، اسی لیے اس کو نافع زمین بھی کہا جاتا ہے، نافع زمین سے تشبیہ بھی دی جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے سطح آب پر وجود میں آنے والی مٹی بیت اللہ شریف کی مٹی ہے، اور کیونکہ یہ عین دنیا کے وسط پر ہے تو یہیں سے زمین پھیلی تو مکہ مکرمہ وجود میں آیا، کرۂ ارض پر سب سے پہلے وجود میں کعبۃ اللہ شریف آیا، اور پھر اگر ہم دیکھیں تو پھر رفتہ رفتہ مشرق و مغرب میں یہ پھیلتا گیا، تو اسے ام القریٰ، مکہ مکرمہ کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر کیونکہ یہ نافع زمین اس کو کہا جاتا ہے، تشبیہ دی جاتی ہے کیونکہ اس سے ہر جگہ کا راستہ ہر طرف برابر نکلتا ہے، اور پھر یہ مشرق و مغرب کی طرف جس طرح سے پھیلا تو پھیلتے پھیلتے اس کا یہی محل وقوع ہے کہ ہر طرح سے ہر جگہ سے بالکل وسط میں ہے، تو ایک ہی جیسا فاصلہ سب کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ آپا میں ظاہر ہے وہ مقدس جگہ ہے، وہ جگہ اتنی تقدس والی ہے، اتنی بابرکت جگہ ہے، قرآن میں اس کے آداب کے تعلق سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گی، قواعد کے تعلق سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گی، کیسا قرینہ ہو، کیسی نشست و برخاست ہو، کیسے جائیں وہاں پر حاضری کے لیے، فرما دیجیے گا۔ شکریہ زینب۔ آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وادی طویٰ میں جانے کا ذکر کیا تو فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طویٰ، کہ یہ مقدس وادی ہے طویٰ کی، جہاں اللہ ہم کلام ہوتا ہے تو جوتے اتار دیں موسیٰ، اور آج تک جوتے اتار کے وہاں جاتے ہیں لوگ۔ تو آپ دیکھیں یہ تو بیت اللہ شریف ہے، کعبۃ اللہ ہے، جدھر اللہ محبت سے دیکھتا ہے، یہ اہل اسلام کا حرم ہے، اور اس حرم کی حدود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پر نشاندہی فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد باقی انبیاء بھی آئے تو وہ اس کی حدود کو، یعنی اس طرف آنے کے جو راستے ہیں ان کی بھی حدود مقرر ہے کہ ان حدود سے آگے بڑھنا تو خاص لباس پہن لینا، عبادت کے لیے آ رہے ہو نا تو احرام میں مبتلا ہو کہ اس لباس کو پہن کے پھر لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اندر آنا۔ پھر آپ دیکھیں تو یہاں شکار کو منع کر دیا گیا، ایون گھاس کاٹنے کو منع کر دیا گیا، جنگلی کبوتروں تک کو ایذا دینے سے منع کر دیا گیا، اور جس کے ساتھ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے تو وہ بھی اگر شخص یہاں آ کر پناہ لے لیتا تھا تو اس کعبۃ اللہ کی حرمت کی وجہ سے اس شخص کو امان مل جاتی تھی۔ اور یہ ہمیشہ سے کہ یہ کعبۃ اللہ، بیت اللہ، ابھی لوگ حالانکہ جب ابھی اسلام بعثت نبوی سے پہلے کا بھی ہم دیکھیں تو کعبۃ اللہ کی وجہ سے مکہ والوں کو عزت و عظمت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو یہ اولین وہ گھر ہے جو مقدس ترین ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَطَّاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ اس گھر کو پاک اور صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، کہ گویا وہاں آؤ تو اس گھر کے گرد دیوانہ وار چکر لگاؤ، طواف لگاؤ، اللہ کو یہ پسند ہے۔ وَالْعَاكِفِينَ کہ معتکف ہو جاؤ، اعتکاف کرو، یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف، کہ اللہ محبت سے دیکھتا ہے، رحمت سے دیکھتا ہے، تو ان رحمت کی تجلیات سے تم محروم نہ ہو جاؤ۔ اور پھر قیام کا حکم، رکوع کا حکم، سجود کا حکم، وہ جیسے ابھی بتا بھی رہے تھے کہ ایک نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ تو جب اسے مسجد الحرام کے اندر جو اس کے گرد مسجد ہے اسے کہتے ہی مسجد الحرام ہے، حرمت والی، عظمتوں والی، عزتوں والی مسجد۔ تو اس مسجد میں داخلے سے قبل ہی بیت اللہ شریف تو آگے ہے، مطاف میں سین میں ہے، لیکن پیچھے سے جہاں مسجد کی حدود ہی شروع ہوتی ہیں تو وہاں سے جوتے اتار دیے جاتے ہیں، نگاہیں جھکا لی جاتی ہیں، سروں کو جھکایا جاتا ہے، اللہ کو پکارا جاتا ہے، اپنی حاضری کا اعلان کیا جاتا ہے کہ مولا میرے حاضر ہونے کو قبول فرما۔ اور سر جھکا کے جب سین کعبہ میں پہنچے، نگاہ اٹھا کے جس لمحے کعبہ پر نگاہ پڑے تو ہر جانے والا یہ کہتا ہے کہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، اس کے تقدس کی وجہ سے، اس کے روب کی وجہ سے، اس کی عظمتوں کی وجہ سے۔ اور میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ آپ جائیں غلاف کعبہ کو پکڑتے ہیں مگر پھر بھی اس کی عظمت ایسے جاں گزین ہے دلوں میں کہ لگتا ہے ابھی پھر ہم دور ہیں، ہم پھر جائیں پھر جائیں۔ تشنگی بڑھتی جاتی ہے، پیاس بڑھتی جاتی ہے، اس کے تقدس اور اس کا احترام دلوں میں ہے۔ ایون
دیکھیں پکچرز میں بھی آ جائے بیت اللہ شریف تو کوئی مسلمان اسے نیچے نہیں رکھنے کو تیار ہوگا, اسے اوپر اونچی جگہ پہ رکھا جاتا ہے کہ یہ شبیہ بھی کس جگہ کی ہے, اس اللہ کے گھر کی ہے. آپا اس قدر خوبصورت یہ گفتگو ماشاءاللہ, وہ ذکر ہی اتنا خوبصورت ہے, وہ جگہ ہی اتنی پیاری ہے. اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے تقدس عطا فرماتا ہے. اور جس طرح سے آپ نے دوران گفتگو آپا یہ بھی عرض کیا نا کہ وہاں شکار کرنا منع ہے, یہاں تک کہ ہم نے مطالعے کے دوران یہ بھی پڑھا کہ شکاری کے جانب اشارہ کرنا تک منع ہے. تو یہ بھی احتیاط کا تقاضا ہے. اور وہ جگہ, اس کی حرمت, اس کے تقدس کا کیا کہنا ہے کہ اس کی حرمت کے لیے, اس کی عظمت کے لیے اس پر غلاف چڑھا ہوا ہے. آپ دوران گفتگو آپ فرما رہی تھی کہ کوئی اہم بات, کوئی تذکرہ آپ کرنا چاہیں, فرمائیے. جی زینب, جو میں بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ وہ پاک جگہ ہے جو مجھے وہاں جا کے بہت اچھا لگا کہ بورڈ لگا ہوتا ہے ان حدود کے اندر کہ نان مسلمز داخل نہیں ہو سکتے, فقط توحید کا پرچم اور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کو اجازت ہے ان حرم کی حدود میں. اس لیے میں نے ابتدا میں کہا یہ اہل اسلام کا حرم ہے, تو اہل اسلام کے لیے فقط اس کے دروازے کھلے ہیں کیونکہ وہاں اللہ کا گھر ہے, اسلام کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی پیارا انداز آپا کا. سعدیہ آپ بھی موجود ہیں, آپ کی موجودگی کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ چاہوں گی ہماری بہنیں, بچیاں, مائیں, بیٹیاں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, فضائل حج کے تعلق سے یہ پروگرام کیونکہ خصوصی طور پر اپنی بہنوں کے لیے, بچیوں کے لیے سجایا جائے تاکہ انہیں بہت ساری معلومات اس پلیٹ فارم سے, ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے ہو. کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے اس تعلق سے, فرمائیے گا. جی میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی سب سے پہلے تعمیر کی, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. جب ان لوگوں نے اس کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تو تمام مسلمانوں کے لیے حکم بھی یہی ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی جانب ہو کر, رخ ادھر کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو میرا میسج صرف یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے, کیونکہ دیکھیے کعبۃ اللہ کا وجود بھی ایک مادی ہے, ہمارا اپنا وجود بھی ایک مادی ہے, تو مادی طور پر ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں, لیکن ہماری دل اور روح رب کعبہ کی طرف متوجہ ہو کہ ہم اس رب کے آگے جھک رہے ہیں, اس کعبۃ اللہ کی عظمت کو جانتے ہوئے کہ وہ جس رب کا گھر ہے وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے, وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. تو خالص نیت کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں جھکیں. کیونکہ دیکھیے اگر ٹائم ہو تو بس ایک تھوڑی سی بات یہ کروں گی کہ دیکھیے کعبۃ اللہ شریف نے اللہ رب العزت سے شکوہ کیا تھا, اور یہ شکوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے تھا, اور اس نے شکوہ یہ کیا تھا کہ مجھے دیکھنے, زیارت کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو گئی ہے, میرے گرد گھومنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیرے پاس لوگ ایسے آئیں گے, ایک وقت آئے گا کہ جس طرح کبوتری اپنے انڈوں کی طرف بھاگتی ہے تو اس طرح آئیں گے, اور اس کے گرد چکر لگانے والوں کو میں ایک غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب دوں گا, اور جو اس کے حج اور عمرے کے بعد بال منڈواتے ہیں تو ان کا ہر بال کل قیامت کے دن ان کے لیے نور بن جائے گا. سبحان اللہ. بہت